بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حب الاسلام آفیشیل۔ قبر کی پہلی رات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بنایا؟ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تھا، ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کے اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے، مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، تو وہ مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ بحوالہ احمد، ابو داؤد و مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کالے فرشتے نیلے آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مردہ کہتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دلہا سوتا ہے جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال تو مومن کا ہے۔ اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا ہوں، خود میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو فرشتے کہتے کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا دو،
تو دبائے گی یہاں تک کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائے گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جائیں گے جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان اژدہوں میں کا کوئی ایک اگر زمین پر پھکار دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے۔ بحوالہ مشکات۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں اور سانپوں اور بچھوں کا مردے کو تکلیف پہنچانا جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، سب حقیقت میں واقع اور موجود ہے، محض خیال و مثال نہیں، اور ہمارا نہ دیکھنا اور معلوم نہ کر پانا ان کے وجود کو مضر نہیں، اس لیے کہ عالم ملکوت کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے دوسری آنکھ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالایمان کرے اور عذاب قبر و عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ فی امان اللہ۔